بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات عزیز وقار، اللہ کے فضل، حضور علیہ السلام کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ الریاض الصالحین کتاب المراقبہ حدیث نمبر 4۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ تم جو چھوٹے چھوٹے اعمال کر بیٹھتے ہو جو غیر شرعی ہوتے، تمہارے نزدیک ان اعمال کی اتنی بڑی تمہیں سزا محسوس نہیں ہوتی۔ تم سمجھتے ہو کوئی بات نہیں، یہ ہلکا سا گناہ ہوا ہے، نماز چھوڑ دی تو کون سا سر پہ جو بھار آ کے گر گیا، خدا نخواستہ جھوٹ بول دیا تو کون سی ایسی کوئی نئی بات ہوگی، جناب ہم نے جھوٹ بول دیا ہے، فلاں بھی تو جھوٹ بول لیتا، اگر ہم نے بول دیا تو کون سی کوئی بڑی بات ہے۔ اگر تم نا انصافی کر بیٹھتے ہو، تم کہتے ہو جناب اس میں کون سی حرج کی بات ہے، ہمارا معاشرہ تو چل ہی نا انصافی پہ رہا، اگر میں نے نا انصافی کر لی تو اس میں کون سی بڑی بات ہو گئی ہے۔ یا تم کسی غیر محرم کی طرف دیکھ لیتے ہو، نظر پڑ جاتی ہے، تم کہتے ہو یہ کیا ہوا، یہ چھوٹی سی بات ہے، ہلکی سی بات ہے۔ فرمایا تم چھوٹے چھوٹے اعمال کرتے ہو، تم ان کو ہلکا جانتے ہو، جبکہ ہم ان کو مہلک شدہ تصور کرتے تھے۔ مہلک یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے جب کوئی چھوٹی سی غلطی ہو جاتی تو وہ یہ سمجھتے کہ ہم اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں گے، ہم اس کے ذریعے سے ہلاک ہو جائیں گے۔ ہم تو جناب غلطی کو غلطی محسوس ہی نہیں کرتے، الٹا ہم جو بندہ ہمیں خبر دے رہا ہوتا ہے، جو کہتا ہے نماز پڑھو، جھوٹ نہ بولو، غیبت نہ کرو، کینہ نہ رکھو، بغض نہ رکھو، کدورت نہ رکھو، عداوت نہ رکھو، نفرت نہ رکھو، ہم اسی بندے کے سر پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کا گریبان پکڑنے تک جاتے ہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، یعنی ہم ان کو ملاوٹ کرنے کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، جبکہ حضور علیہ السلام کا فرمان ہے من غش فلیس منا، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے، ہم نماز چھوڑنے کو غلطی نہیں سمجھتے۔ ان ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا سہم فی الاسلام لمن لا صلاۃ له۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ نماز چھوڑے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے نماز کو چھوڑا اس نے اعلانیہ کفر کیا، یعنی اس نے کافر والا کام کیا۔ ہم اس کو بڑا ہلکا لیتے، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں کون سی عجیب بات ہے، ہمارے ملک کا جو نظام معیشت ہے وہ سود پہ چڑھ رہا ہے، اگر میں نے سود لے لیا تو اس میں کون سی حرج کی بات ہو گئی؟ بھئی ہر بندے نے اپنا جواب دینا ہے۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک گروہ تھا جو گزر گیا، نبیوں کا ذکر فرما کے فرمایا جو کچھ انہوں نے کیا اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے، تم سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کمایا ہے۔
تم سے یہ سوال نہیں کیا جائے گا کہ وہ کیا عمل کرتے تھے، تم سے تو نہیں پوچھا جائے گا، بخشش ضرور ہو جانی ہے، ہم اس بات کے قائل ہیں، شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نصیب ہوگی، لیکن چتر پولا ہو کے ہو۔ اس لیے ہمیں ان چھوٹی چھوٹی، دیکھیں نا، جب انسان چھوٹی چھوٹی غلطی کرتا ہے نا تو پھر بڑی غلطیوں کے طرف سفر کرتا ہے۔ اگر انسان چھوٹی غلطیوں سے بچ جائے گا تو بڑی بڑی غلطیوں سے خود بخود بچ جائے گا۔ وہ ایک واقعہ ہے، ایک مولانا صاحب تھے تو مصلی پر نماز پڑھا رہے ہیں، نماز پڑھاتے پڑھاتے وہ بے وضو ہو گئے۔ انہوں نے کہا ابھی مجھ پر اللہ کا عذاب آیا، ابھی مجھ پر اللہ کا عذاب آیا، ابھی بھی مجھ پر عذاب آیا۔ ضروری نہیں ہے بندے پر کوئی عذاب ہے وہ پتھر برسے یا بندے کو وہاں پہ دنسا دیا جائے یا اس پر کوئی اور مصیبت مسلط کر لی جائے، یہ عذاب نہیں ہوتا۔ عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ سجدوں کی توفیق چھین لے، اس سے بڑا عذاب کیا ہوتا ہے کہ اللہ اپنے گھر میں ہی نہ آنے دے۔ اچھا وہ بھائی وضو نماز پڑھاتے رہے، کسی قسم کا کوئی عذاب نہ اترا۔ اگلی دفعہ انہوں نے، یعنی اس دفعہ تو دوران نماز میں وضو ہوئے تھے نا، تو اگلی مرتبہ انہوں نے ویسے ہی بے وضو مسجد میں آئے اور نماز پڑھا۔ انہوں نے کہا یہ تو عجیب بات ہے۔ اچھا پھر ایک مرتبہ جنبی ہو گئے، یعنی ان پر غسل واجب تھا، انہوں نے اسی حالت میں ہی نماز پڑھا۔ اب بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی رستی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے، انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام سچا دین نہیں ہے۔ اگر اسلام سچا دین ہوتا تو مجھ پر کوئی نہ کوئی سزا وارد ہو جاتی، کوئی عذاب اتر جاتا۔ انہوں نے اسلام چھوڑ کے عیسائیت اختیار کر لی۔ اب علماء نے سمجھایا، لوگوں نے سمجھایا، وہ اپنی یہی دلیل دیتے رہے کہ میں پہلی مرتبہ نماز میں بے وضو ہوا، پھر میں نے بے وضو حالت مسجد میں آیا نماز پڑھا دی، پھر میں نے جنابت کی حالت میں نماز پڑھا دی، مجھ پر کوئی عذاب نہیں اترا، لہذا اسلام سچا دین نہیں ہے۔ وہ کوئی دانا بندہ بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اس سے بڑا عذاب کیا ہے، اللہ نے تجھ سے دولت ایمان چھین لی۔ یعنی ہمیں وہ عذاب محسوس نہیں ہو رہا جبکہ وہ بہت بڑا عذاب ہوتا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی کیفیت تو یہ تھی کہ جب تکبیر اللہ رہ جاتی تو وہ صدقہ دیتے، تکبیر اللہ رہ جاتی تو صدقہ دیتے۔ ماشاءاللہ ہماری جہاں سے سردی شروع ہوئی ہے نمازی کم ہو گئے۔ ٹھیک ہے، یہ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بندے کو بڑی بڑی غلطیوں کی طرف لے جاتی ہیں، تو چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بندے کو اجتناب کرنا چاہیے، بندے کو پرہیز کرنا چاہیے۔ دیکھیں نا، ہم کسی پر زیادتی کر کے کہتے ہیں یہ کون سی عجیب سی بات ہے، زیادتی کی ہے نا، یا والدین کی نافرمانی کر کے کہتے ہیں یہ کون سی عجیب سی بات ہے، ابو کی نافرمانی تو کی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والدین کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، اور والدین کی ناراضگی میں ہی اللہ کی ناراضگی۔ جن سے یہ نعمتیں ناراض ہو گئیں ان سے اللہ رسول ناراض ہو گئے، اور اس کی مثالیں بڑی پڑی۔ اس لیے ہمیں ان گناہوں کو ہلکا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ان کو بڑا سمجھیں۔ ان کو بڑا سمجھیں گے تو بڑوں سے بچیں گے نا۔ اگر ان کو ہم نے چھوٹا چھوٹا سمجھ لیا، نماز ہی چھوڑی ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، جھوٹ ہی تو بول رہا ہے، اس میں کون سی حرج کی بات ہے، غیبت ہی تو کی ہے، جبکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور غیبت جہنم میں لے جانے کا سبب ہے اور حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے۔ یا آج کل ہمارے یہاں ایک اور مسئلہ، ہم تہمت بڑی لگاتے ہیں
الزام، ایک دوسرے پر اس نے یہ کر دیا، اس نے یا ماشاء اللہ ہمارے کئی مبلغ طبقوں میں کہتے کہ حضور کی امت میں ایسے کچھ لوگ حرامی ہیں، اور پیروں کے مرید حرامی ہیں، اور سادوں کے شاگرد حرامی۔ یہ سیدھی سیدھی تہمت ہے، سیدھی سیدھی تہمت ہے۔ یعنی ہمیں کیا گارنٹی ہے؟ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ تو اتنے پردے رکھتا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کو ماؤں کے نام کے ساتھ بلایا جائے، پردے رکھے جائیں گے۔ پھر اگر خدا نہ خواستہ کوئی عورت بد کردارہ ہے، فحشہ ہے، اس سے کوئی بچہ پیدا ہو بھی جائے ناجائز طریقے سے، خدا نہ خواستہ اللہ یعوذ باللہ ہو بھی جائے، تو وہ بچہ صاحب فراش کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، یعنی جس کے بستر پر عورت ہوتی ہے اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق کی عزت بڑی پیاری ہے، ہم تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، ہم الزام لگانا کو بڑی بات سمجھتے ہی نہیں ہے، ہم کہتے یہ کوئی اتنی کوئی بڑی بات تو نہیں ہے۔ اس لیے ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہوگا، ان چیزوں سے ہمیں اجتناب کرنا ہوگا۔ یہ کوئی آسان بات ہے کسی کو حرامی کہہ دینا؟ میرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ میرے پاس کیا گارنٹی ہے؟ اس لیے وہ ولید بن مغیرہ کو اللہ تعالیٰ نے سیدھی سیدھی کھری کھری سنائی تھی۔ اس نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی تھی تو اللہ پاک نے فرمایا تھا محبوب اس کو تو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے، اس کو تو اپنے باپ کا ہی پتہ نہیں ہے۔ وہ اللہ پاک تو عالم الغیب ہے، اس کو تو تمام چیزوں کا علم ہے، مجھے کیا علم ہے؟ میں بیٹھ کے فتوے دیتا پھروں کہ فلاں بندہ حرامی، فلاں بندہ حرامی۔ اس لیے کسی کو بھی ہم عام کہہ دیتے ہیں، ہمارا یہ تکیہ کلام او چل ہے حرامی، اس طرح کی بات بالکل نہیں کرنی چاہیے، یہ تہمت ہے۔ یعنی جو گھر میں ماں بیٹھی ہے اس کا کیا قصور ہے؟ اگر اس کے بیٹے نے غلطی کی ہے، اس نے جرم کیا ہے، اس کی ماں کا کیا قصور ہے؟ ہم بیٹھے بیٹھے باہر تہمت لگاتے، پھر ہم گالی دینا کو عیب نہیں سمجھتے۔ یعنی ماں بہنیں گھر میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان کا قصور یہ ہے وہ ہمیں کھانا پکا کے کھلاتی ہیں، ان کا قصور یہ ہے کہ وہ ہمیں کپڑے استری کر کے دیتی ہیں، ان کا قصور یہ ہے وہ ہمارے دکھ سکھ میں شامل ہوتی ہیں۔ ہم با جناب اونچی اونچی، وہ تیری ماں کی ایسی تیسی، وہ تیری بہن کی اس طرح، یعنی ہم گال نکالتے وقت اس کو عیب سمجھتے ہی نہیں، اس کو گناہ ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں، جبکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ آج میں کسی کی ماں کو گالی دوں گا، کسی کے باپ کو گالی دوں گا، تو کل کو میری ماں باپ کو گالیاں دے گا، یہ مکافات عمل ہے۔ لیکن ہم نے اس کو بڑا لیٹری لے لیا ہے، ہم گال نکالنا تو ایک عبادت سمجھتے، چلتے چلتے فلاں تو ایسا ہے، فلاں تو ایسا ہے۔ بھائی یہ تہمتیں ہیں، یہ الزام تراشی ہے۔ اس کی ایک تو آپ غیب میں آپ اس کے عیب بیان کر رہے ہیں، غیبت بیان کر رہے ہیں، پھر اس کے چہرے پہ اس کی ماں کا کیا قصور ہے یہ بتائیں۔ جس کو ہم گالیاں دے رہے ہیں اس کا کیا قصور ہے؟ اس لیے ان غلطیوں کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے، یہ سارے کے سارے بڑے گناہ ہیں، جبکہ ہم ان کو بہت ہلکا محسوس کرتے ہیں۔ تو اللہ پاک سے التجا کرتے ہیں، اللہ پاک ہمیں ان غلطیوں سے بچنے کی توفیق عطا کرے، اللہ ہمیں پکی سچی توبہ نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔